بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ثم شرع المصنف فی التقسیم الرابع فقال واما الاستدلال بعبارۃ النص فهو العمل بظاہر ما سیق الکلام له۔ ایھا السامع المحترم، انی ارید ان انبہک بانی ترکت صفحات من البیان واشتغلت بالتقسیم الرابع۔ انشاءاللہ سارجع الی الصفحات الباقیۃ المتروکہ بعد التقسیم الرابع والوجوہ الفاسدہ والاجماع والقیاس والاجتہاد۔ شارح کہتے ہیں کہ پھر مصنف نے چوتھی تقسیم کو شروع کیا۔ ثم شرع المصنف فی التقسیم الرابع، پھر مصنف نے چوتھی تقسیم کو شروع کیا۔ چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں کیا ہیں؟ ایک بات، اور کتنی ہیں؟ تو واضح ہے کہ چوتھی تقسیم سے جو قسمیں حاصل ہیں وہ بھی چار ہی ہیں، جیسے کہ گزشتہ پہلی تین تقسیمات میں سے ہر ایک سے حاصل ہونے والی چار قسمیں ہی تھیں، اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی ہی کہ یہ چاروں تقسیمات کتاب کی ہے، یعنی کتاب اللہ کی ہے۔ تو چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں بھی چار ہیں، مگر یہ جو چار قسمیں چوتھی تقسیم سے حاصل ہیں، ان چاروں قسموں کی تعبیر ذرا دھیان سے سنیے۔ ان چاروں قسموں کی تعبیر میں الفاظ، عبارات الگ الگ ہیں۔ یعنی چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کی تعبیرات کن ناموں سے ان قسموں کی تعمیر کی گئی؟ تو ذرا سماعت فرمائیں کہ یہ جو قسمیں ہیں، چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں ہیں، ان قسموں کی کس طریقے سے تعبیر کی گئی، ان قسموں کے کیا نام ہیں؟ تو ذرا سنیے۔ اصول فقہ کی کتاب کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو کبھی تو آپ کو یہ نام دکھے گا: عبارۃ النص، اشارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص۔ یعنی ان چاروں قسموں کی تعبیر اس طریقے سے ملے گی: عبارۃ النص، اشارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص۔ کبھی ان چاروں قسموں کی تعبیر آپ کو اس طریقے سے ملے گی: استدلال بعبارۃ النص، استدلال باشارۃ النص، استدلال بدلالۃ النص، استدلال باقتضاء النص۔ انہیں چاروں قسموں کی تعبیر کبھی آپ کو اس طریقے سے ملے گی، اور وہی چاروں قسموں کی تعبیر کبھی آپ کو الدال بعبارۃ النص، الدال باشارۃ النص، الدال بدلالۃ النص، الدال باقتضاء النص، اس طریقے سے تعبیر ملے گی۔
اور کبھی انہی قسموں کی تعبیر آپ کو اس طریقے سے بھی ملے گی: الحکم الثابت بعبارت النص، الحکم الثابت باشارت النص، الحکم الثابت بدلالت النص، الحکم الثابت باقتضاء النص۔ کبھی اسی کی تعبیر اس طریقے سے ملے گی: المعنی الثابت بعبارت النص، المعنی الثابت باشارت النص، المعنی الثابت بدلالت النص، المعنی الثابت باقتضاء النص۔ تو سنا آپ نے کہ چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کی تعبیر میں الفاظ و عبارات الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، صحیح ہے، تعبیرات الگ ہیں، اسماء الگ ہیں، مگر ذات وہی ایک ہے۔ تو تعبیرات کے تنوع اور اختلاف، اسماء کے تعدد سے ذات میں تعدد نہیں ہوتا، کھلی ہوئی بات ہے۔ کئی مرتبہ ایک مخصوص شخص ہوتا اور اس کے کئی نام ہوتے۔ تو ناموں کے تعدد سے شخص معین اور ذات معین میں تعدد نہیں آتا، ذات تو وہی ایک ہے۔ ہاں، اس ذات کی تعبیرات، اس ذات کے اسما کئی ایک ہیں، اسی طریقے کا مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو ان تعبیرات کے تعدد سے کہ مختلف کتابوں کو دیکھیں گے تو یہ جو مختلف تعبیرات ہوں گی، ان تعبیرات کے تعدد سے ذہن میں خلجان اور الجھن نہیں ہونا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ یہ مختلف تعبیرات کیوں ہیں؟ یہ کئی نام کیوں ہیں؟ رہا یہ مسئلہ۔ تو تعبیرات میں اختلاف اور اسما کا تعدد اعتبارات کی وجہ سے ہے۔ اس بات کا اعتبار کیا، اس بات کی طرف نظر کیا تو اس طریقے سے تعبیر کیا، اس بات کی طرف نظر کیا تو اس طریقے سے تعبیر کر دیا، اس بات کی طرف نظر کیا تو یہ نام رکھ دیا، کسی دوسری بات کی طرف نظر کیا تو ایک دوسرا نام رکھ دیا۔ تو ناموں میں تعدد ہے مگر ذات ایک ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ صرف رکھنا چاہ رہا تھا کہ چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کی تعبیرات مختلف کتب میں اور ایک ہی کتاب میں کئی تعبیرات کی وجہ سے تردد کے شکار نہیں ہوئی، کیونکہ تعبیر کا تعدد اور ناموں میں اختلاف مسمى اور شے میں اختلاف کا باعث نہیں ہوتا۔ مسمى ایک ہی ہے، تعبیرات الگ ہیں، شے ایک ہے، تعبیرات الگ ہیں، مسمى ایک ہے، اسماء الگ ہیں۔ بہرحال اس چوتھی تقسیم سے جو قسمیں حاصل ہیں، ان کی تعبیر کے لیے سر دست ہم ایک ایک نام لے لیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ کتاب کی عبارت حل کرنے سے پہلے آج کے درس میں جتنا بیان کر سکوں گا اس کے تحت
عبارت کے حل کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں واضح کر چکا کہ چوتھی تقسیم کے اقسام کے فلاں فلاں نام ہیں، ان اقسام میں سے صرف 2 قسم پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، اور وہ 2 قسم عبارت النص، اشارت النص ہے۔ ان 2 قسم میں گفتگو کرنی ہے، مگر حل کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عبارت النص اور اشارت النص کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ بحث بہت اہم ہے۔ تو عبارت النص کیا چیز ہے، یا استدلال بعبارت النص کیا چیز ہے، یا الحکم الثابت بعبارت النص کیا چیز ہے، اسے سمجھنا ہے۔ تو سنیے، تعریف کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک مثال رکھوں اور پھر مثال کی طرف سے تعریفات میں داخل ہوں۔ اللہ رب العزت کا قول ہے وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ۔ یہ اللہ رب العزت کا قول ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس کلام کو لایا ہے، کس لیے؟ تو سماعت فرمائیے، اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ مال غنیمت کے خمس کے مستحقین میں فقرائے مہاجرین بھی ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کلام لایا ہے۔ بلب سے دیگر خمس غنیمت کے ایجاب کے لیے للفقراء المہاجرین، اللہ رب العزت نے اس قول کو لایا ہے کہ مال غنیمت کا خمس فقرائے مہاجرین کے لیے بھی ہے، خمس میں سے۔ اگر آپ اتنی سی بات سن چکے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی جو آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو لایا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ خمس غنیمت کے مستحقین میں فقرائے مہاجرین بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے اس بات کو سننے کے بعد کہ یہ کلام وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الی آخرہ، یہ کلام للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم لایا، یہ کلام لایا گیا کس بات کے لیے؟ یہ کلام لایا گیا ہے اس بات کے لیے کہ فقراء مہاجرین بھی خمس غنیمت کے مستحق ہیں، اس بات کے لیے لایا گیا۔ تو یہ کلام ہے ہمارے سامنے، یہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا، یعنی اس کلام سے یہ مقصود اصلی ہے، اس کلام سے یہ مقصود اصلی ہے۔ کون؟ اس کو آپ سن چکے کہ فقراء مہاجرین خمس غنیمت کے مستحق ہیں، یہ ہے مقصود اصلی اس کلام سے۔ وَلِلْفُقَرَاء، تو کلام آپ دیکھ رہے ہیں وَلِلْفُقَرَاء، اور معنی مقصود دیکھ رہے ہیں
معنی مقصود دیکھ رہے ہیں، کلام کے معنی مقصود کو دیکھ رہے ہیں کہ فقراء مہاجرین مستحق ہیں الی آخری۔ اب پھر سے نظر کیجئے، کلام اور معنی مقصود، یہ جو للفقراء کلام ہے، یہ کلام مطلقاً اس معنی پر دال ہے، واضح طور پر یہ کلام اس معنی پر دال ہے، اس کلام کی اس معنی پر دلالت ہو رہی ہے، اس کلام سے یہ معنی سمجھ میں آنے کے لیے تأمل، غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان آتی ہو، عربی زبان۔ تو عربی زبان اگر آتی ہے تو محض زبان دانی سے یہ معنی تأمل، غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آ جاتا، یعنی یہ کلام اس معنی پر، ذرا سماعت فرمائیے غور سے، یہ کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کر رہا ہے۔ یہ معنی، جس معنی کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ فقراء مہاجرین خمس غنیمت کے مستحق ہیں، یہ معنی اس کلام کا مدلول ہے، یہ کلام اس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو ابھی تک میں کتنی سی بات بولے کہ ایک معنی مراد ہے، ایک معنی ہے، ایک کلام ہے۔ اب کلام اس معنی پر دلالت کر رہا ہے اپنے نظم سے، اپنے لفظ سے۔ تو کوئی کلام ایسا ہوتا ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے اور کلام کی معنی پر دلالت واضح ہوتی ہے، کلام کی دلالت معنی پر واضح ہوتی ہے، اور کلام اس معنی کے لیے لایا بھی جاتا ہے۔ تو اگر بات ایسی ہے، بات ایسی ہے کہ ایک کلام اپنے معنی پر لفظ سے دلالت کر رہا ہے، ایک کلام اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ معنی جس پر کلام دلالت کر رہا ہے، کلام سے وہ معنی مقصود ہو، مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو یہ ہے عبارت النص، یہ ہے عبارت النص۔ کہیں گے بات ابھی تک صاف نہیں ہوئی، کیونکہ دو طرف رکھے ہوئے ہیں، کلام اور معنی۔ عبارت النص کون ہے؟ کلام ہے یا معنی ہے؟ کلام ہے یا حکم ہے؟ عبارت النص کون ہے؟ آپ نے یوں تو بیان کر دیا ہے کہ اس کلام کی اس معنی پر دلالت ہو رہی ہے، اور جس پر دلالت ہو رہی ہے یہ کلام اسی معنی کے لیے لایا گیا، تو یہ ہے عبارت النص۔ کون ہے عبارت النص؟ کلام عبارت النص ہے یا معنی عبارت النص ہے؟ اگر آپ کا یہ سوال ہو، اگر آپ کا یہ سوال ہو تو سنیے کہ یہ جو کلام ہے، جس کلام کی حالت یہ ہے کہ کلام کی معنی پر دلالت واضح ہے، کلام کی معنی پر دلالت واضح ہے، اور اس معنی کے لیے کلام لایا بھی گیا، تو یہ عبارت النص ہے، یعنی یہ کلام الدال بعبارت النص ہے۔ عبارت النص سے یہ کلام اس معنی پر دال ہے، تو کلام یہ دال بعبارت النص۔ اور یہ جو معنی ہے، جس معنی کو ہم رکھے ہوئے ہیں، یہ معنی المعنی الثابت بعبارت النص ہے۔ یہ جو حکم ہے، الحکم الثابت بعبارت النص ہے۔ اور ایک مجتہد کا، میرا نہیں، ایک مجتہد کا اس معنی پر، کون سی معنی پر؟ کہ فقراء مہاجرین خمس غنیمت کے مستحق ہیں، اس معنی پر
ایک مجتہد کا استدلال اس کلام سے، یہ استدلال بے عبارت النص ہے۔ تو دیکھیے، اگر استدلال کرنے والے کو مجتہد کی طرف نظر کیا یہاں، تو ہم نے اسے استدلال بے عبارت النص کہا۔ معنی اور حکم کی طرف نظر کیا تو اسے ہم نے حکم ثابت بے عبارت النص، المعنی ثابت بے عبارت النص کہا۔ اور کلام اور لفظ کی طرف نظر کیا، کلام اور لفظ کی طرف نظر کیا تو ہم نے الدال بے عبارت النص، الدال بے عبارت النص اسے کہا۔ تو یہ جو تعبیرات الدال بے عبارت النص، استدلال بے عبارت النص، الحکم الثابت بے عبارت النص، المعنی الثابت بے عبارت النص، یہ تعبیرات کا جو تنوع ہے یہ اعتباری ہے۔ حقیقت میں ایک چیز ہے، کیا چیز؟ کلام ایسا ہے کہ ایک معنی کے لیے وہ کلام لایا گیا ہے، کلام ایسا ہے کہ ایک معنی کے لیے وہ کلام لایا گیا، اور وہ معنی اس کلام سے باعتبار لغت کے واضح ہے، باعتبار لغت کے واضح ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہوں؟ کلام ایسا ہے کہ ایک معنی کے لیے، کلام ایسا ہے کہ ایک معنی کے لیے لایا گیا، اور کلام کی اس معنی پر باعتبار لغت کے، کلام کی اس معنی پر دلالت باعتبار لغت کے واضح ہے۔ معنی جو بول رہا ہوں، معنی مطابقی مراد لے رہا ہوں، معنی التزامی مراد نہیں لے رہا ہوں کہ آپ دلالت النص میں پہنچے۔ اگر یہ صورت ہے تو یہی عبارت النص ہے، یہی دال بے عبارت النص ہے، یہی استدلال بے عبارت النص ہے۔ تو ذات ایک ہے۔ کیا ذات ایک ہے؟ کلام ایسا ہے، کلام ایسا ہے کہ معنی پر اس کی مطلقاً دلالت ہو رہی ہے، کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے، اور کلام کی دلالت معنی پر واضح ہے۔ تو یہی ہے ایک ذات جس کی تعبیر استدلال بے عبارت النص، الدال بے عبارت النص، المعنی ثابت بے عبارت النص، الحکم الثابت بے عبارت النص سے ہو رہی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ایک بات سمجھ میں آئی تو باقی تینوں کو اسی پر آپ قیاس کر کے سمجھ سکتے۔ تو میں چلا تھا مثال سے۔ مثال کیا دیا تھا آپ کے سامنے؟ مثال سے چلا تھا کیا؟ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اس طرف سے چلا تھا کہ اور ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ تو یہ تو ترجمہ تھا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے استدلال، اب ذرا دھیان سے سنیے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے استدلال اس بات پر کہ فقراء مہاجرین خمس غنیمت کے مستحق ہیں، اس بات پر اس کلام سے وللفقراء سے استدلال، یہ استدلال بے عبارت النص ہے۔ کیونکہ ایک معنی پر ایک کلام سے استدلال ہے،
ایسے کلام سے جس کلام کی اس معنی پر مطلقاً جو کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کر رہا ہے اور دلالت بھی واضح ہے از روئے لغت کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ استدلال بے عبارت نص ہے۔ اب ہم اپنی بولی میں کبھی ایسے نفس کلام کو ہی عبارت النص کہہ دیتے ہیں، کبھی معنی کو ہی عبارت النص کہہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کبھی استدلال کو عبارت النص کہہ دیتے ہیں۔ تو مقصد کے واضح ہونے کے بعد ان تعبیرات میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ معنی کو ہم نے عبارت النص کہا، یعنی یہ وہ معنی ہے، یہ وہ معنی ہے جو کلام سے واضح طور پر ثابت ہے۔ معنی کو ہم نے عبارت النص کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ معنی ہے جو ایسے کلام سے واضح طور پر ثابت ہے۔ یہ وہ معنی ہے جو کلام سے واضح طور پر ثابت ہے کہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے، یہ معنی کلام سے مقصود ہے، تو معنی کو ہم نے عبارت النص کہا۔ اس وجہ سے معنی کو عبارت النص کہتے ہیں۔ کلام کو عبارت النص کہہ دیتے ہیں۔ کلام کو عبارت النص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کلام کی اس معنی پر دلالت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کلام اس معنی پر واضح طور پر دال ہے، اور یہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ معنی اس کلام سے یہ معنی لغت کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کلام کو عبارت النص کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات صرف باقی رہے، استدلال کو عبارت النص کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ مستدل ایک معنی پر، مستدل ایک حکم پر استدلال کر رہا ہے کلام سے، ایسے کلام سے جو اس معنی میں عبارت النص ہے، بلفظ دیگر مستدل ایک معنی پر کلام سے استدلال کر رہا ہے، ایسے کلام سے معنی پر استدلال کر رہا ہے کہ یہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے، اس کلام کی اس معنی پر دلالت ہو رہی ہے، اور یہ دلالت واضح ہے، اور یہ لغت کے اعتبار سے ہے، تأمل کے بغیر یہ معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو نفس استدلال کو ہی استدلال بے عبارت نص بول دیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کسی حد تک بات واضح ہوئی ہوگی، اور میں ابھی تک جس باتوں میں تھا وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے، اس چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کے نام میں تنوع اور تعدد، ان کی تعبیرات میں تنوع اور تعدد اور اختلاف سے آپ کے ذہن میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اختلاف جو ہے اعتباری ہے، در حقیقت ذات ایک ہے، اور وہ مثال کے طور پر ایک کو میں بیان کر دیتا ہوں، باقی تین کو اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیجئے کہ عبارت النص اس حقیقت کا نام ہے۔ کس حقیقت کا نام ہے؟ کہ کلام اپنے معنی پر مطلقاً دلالت کرے، اور کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہو، اور کلام کی اس معنی پر دلالت واضح ہو، تو یہی عبارت النص ہے۔ تو یہ کلام بھی عبارت النص، اور اس کلام سے ثابت ہونے والا معنی بھی عبارت النص، اور اس معنی پر اس کلام سے کوئی استدلال کرتا تو یہ استدلال بھی عبارت النص سے ہے، استدلال بے عبارت النص۔ تو اب میرے خیال سے آپ کی الجھنیں کچھ کم ہوئی ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قول
اللہ رب العزت کا یہ قول وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الْآیَةُ، یہ اس بات میں کہ فقراء مہاجرین خمس غنیمت کے مستحق ہیں عبارت النص ہے، اور مجتہد اس پر استدلال کر رہا ہے، اس بات پر اس کلام سے استدلال بے عبارت النص ہے یہ، اور یہ کلام اس معنی پر عبارت النص کے طریقے سے دال ہے، تو یہ الدال، یہ کلام الدال بے عبارت النص ہے، اور یہ معنی اس کلام سے اس طور پہ ثابت ہے، یہ حکم اس کلام سے اس طور پہ ثابت ہے، تو یہ الحکم الثابت بے عبارت النص ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اسی قول سے جہاں یہ معنی عبارت کے طور پہ ثابت ہے جس کو ابھی ابھی آپ نے سنا، وہیں اللہ رب العزت کے اس قول سے ایک معنی اور ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ایک معنی پر اور دلالت کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے اس کلام کی ایک اور معنی پر دلالت اس قدر واضح نہیں ہے جیسی واضح کہ اس سے پہلے والی دلالت تھی، یعنی اشارے سے ایک دوسرے معنی پر اللہ رب العزت کے اس قول کی اشارتاً ایک دوسرے معنی پر بھی دلالت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ رب العزت کے اس کلام وَلِلْفُقَرَاء، اللہ رب العزت کے اس کلام کی دلالت ایک اور معنی، ایک معنی میں بیان کر چکا، ایک دوسرے معنی پر بھی اللہ رب العزت کے اس کلام کی دلالت ہے، مگر دوسرے معنی پر دلالت عبارہ نہیں ہے، واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، کہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ دوسرے معنی پر دلالت اشارتاً ہے، یعنی اس کلام کی دوسرے معنی پر دلالت ہے، مگر دوسرے معنی پر اس کلام کی دلالت تأمل اور فکر کرنے سے معلوم ہوتی ہے، بلا تأمل یہ دلالت معلوم نہیں ہوتی کہ اس کلام کی ایک دوسرے معنی پر بھی دلالت ہے، یہ دلالت واضح نہیں ہے پورے طور پر واضح نہیں ہے، بلکہ اس کلام میں تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کی ایک دوسرے معنی پر بھی دلالت ہے، تأمل سے معلوم ہوتا ہے، تأمل غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کی ایک دوسرے معنی پر بھی دلالت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے معنی پر اس کلام کی دلالت نفس لفظ سے ہی ہے، اس کلام کا لفظ ہی ایک دوسرے معنی پر دال ہے، مگر ساری دلالت ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری رہنمائی ایک جیسی نہیں ہوتی، تو لفظ کی معنی پر دلالت اس کے بھی درجے ہیں کہ کبھی لفظ کی دلالت معنی پر واضح ہوتی ہے، زبانداری اول وہلہ میں وہ دلالت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کبھی دلالت واضح نہیں ہوتی ہے، لفظ کی معنی پر دلالت تو ہوتی ہے مگر واضح نہیں ہوتی ہے، دلالت معلوم پڑتی ہے تأمل سے، تو یہ بھی لفظ کی معنی پر دلالت ہے، یہ دلالت بھی معنی پر لفظ کی ہے، مگر یہ دلالت واضح نہیں ہے کہ ہم اسے عبارت النص کہہ سکیں، بلکہ اشارے میں ہے، تو اب ہمیں اس دلالت کو اشارت النص، اشارت النظم، اشارت اللفظ کہنا پڑے گا، یعنی لفظ میں اشارہ ہے،
لفظ اس معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اشارہ ہے۔ تو اب ایسی دلالت کو جہاں حال یہ ہے کہ لفظ کی ایک معنی پر دلالت واضح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، بلا تأمل سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اب اس دلالت کو ہم عبارت النص نہیں کہیں گے، بلکہ اشارے میں دلالت ہے تو اشارت النص کہیں گے، اشارت النظم کہیں گے، اشارت اللفظ کہیں گے۔ تو اس نام رکھنے میں ہم حق بجانب ہوں گے، مگر اگر اسی کو عبارت النص کہہ دیتے ہیں تو نام رکھنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں دلالت واضح نہیں ہے۔ تو یہ بھی نظم اور لفظ اور نص کی معنی پر دلالت ہے۔ معنی نظم، لفظ اور نص سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ معنی مدلول ہے، نص کا، لفظ کا، نظم کا ایک ہی چیز ہے، مدلول ہے، مگر یہ دلالت اشارے میں ہے، پورے طور پر یہ دلالت واضح نہیں ہے۔ تو اس دلالت کو ہم اشارت النص کا نام دیں گے۔ مثلاً اللہ رب العزت کا یہی قول وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ۔ دیکھیے، ایک معنی بیان کر چکے جس معنی میں عبارت النص ہے، اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کے اس قول کی دلالت ایک اور معنی پر ہو رہی ہے۔ کون سے معنی پر؟ اس معنی پر کہ کافر، کفار مومنین کے اموال پر غالب آ جائیں، تو مومنین کی ملکیت ان کے اموال و جائیداد سے ختم ہو جاتی۔ کیا کام ہے؟ اللہ رب العزت کے اس کلام وَلِلْفُقَرَاء کی دلالت اس بات پر بھی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام اس بات کو بھی بتا رہا ہے، یہ بات بھی اللہ رب العزت کے اس کلام کا مدلول ہے۔ کون سی بات؟ کہ کفار کا مومنین کے اموال پر غلبہ، مومنین کی ملکیت کے زوال کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی اس بات پر بھی دلالت ہو رہی ہے۔ تو کیا کہہ رہا؟ لفظ اس معنی پر دال ہے، مگر لفظ کی اس معنی پر دلالت یہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہے، پورے طور پر واضح نہیں ہے۔ ہے لفظ کی یہ دلالت کب معلوم ہوتی ہے؟ تأمل سے معلوم ہوتی ہے، غور فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام اس معنی پر بھی دال ہے۔ کیسے؟ اس کلام کی اس معنی پر کیسے دلالت ہے؟ لفظ ہی اس معنی پر دال ہے۔ کس طور پر لفظ اس معنی پر دال ہے؟ تو سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں وہ حضرات صحابہ جو اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آئے تھے، ان حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے فقراء کہا۔ وَلِلْفُقَرَاء، تو مکہ میں
مال جائیداد رکھنے والے صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا کہا؟ فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، فقر سے بنا ہے، اور فقر کس چیز کا نام ہے؟ زوال ملکیت کا نام، ملکیت کے نہ ہونے کا نام فقر ہے۔ اور فقر ملکیت، ذرا دھیان سے سنیے، فقر مال پر ملکیت نہ ہونے کا نام ہے، فقر مال سے دوری کا نام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار مسافر حالت سفر میں فقیر نہیں کہلاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ مال سے دور ہے، نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مالدار مسافر سفر میں ہو تو اسے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، اسے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ وہ مال سے دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فقر مال سے دوری کا نام نہیں ہے بلکہ زوال ملکیت کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ایسا ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کی ملکیت ختم ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان حضرات صحابہ کو جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، انہیں اللہ رب العزت نے فقراء فرمایا۔ تو فقراء فرمایا، اور یہ فقراء نہیں ہوں گے مگر ملکیت کے زوال سے، حالانکہ یہ حضرات صحابہ میں سے بہت سے حضرات صاحب ملکیت تھے مکہ میں، مگر اللہ رب العزت نے انہیں فقراء کہا، تو یہ فقراء نہیں ہوں گے مگر ان کی ملکیت کے زوال سے، اور ملکیت ان کی ختم نہیں ہوگی مگر اس وجہ سے کہ کفار کا غلبہ مومنین کے اموال پر ان کی ملکیت کے زوال کا سبب ہے۔ اس سے تو اللہ رب العزت کا یہ قول للفقراء اس بات پر، اس معنی پر دال ہے۔ تو دیکھیے اس کلام کا ایک لفظ اس معنی پر دال ہے، یہ معنی اس کلام کا مدلول ہے، یہ کلام اس معنی پر دال ہے۔ تو یہ معنی اس کلام کے ایک لفظ کا مدلول ہے، یہ معنی وہ معنی ہے جو کلام کے نص کے لفظ سے ثابت ہے، نص کے لفظ سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہے، پورے طور پر واضح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دلالت تأمل سے معلوم ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس معنی کے لیے یہ کلام نہیں لایا گیا، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ معنی بھی نظم کا مدلول ہے، یہ معنی بھی وہ ہے جو نظم سے ثابت ہے۔ تو یہ معنی وہ معنی ہے جو نص کے لفظ سے ثابت ہے، یہ معنی وہ معنی ہے جو نص کے لفظ سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نص اس معنی کے لیے نہیں، یہ کلام اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا، یعنی یہ معنی اس کلام سے مقصود نہیں ہے، نہ مقصود اصلی ہے نہ مقصود طبعی، یہ الگ بات ہے، مگر ہے ایسا کہ اس کلام کی اس معنی پر دلالت ہے۔ اسی دلالت کو اشارت النص کہتے ہیں، اس کلام کو اس معنی پر دال بے اشارت النص کہیں گے، اور یہ معنی اس کلام سے المعنی ثابت بے اشارت النص ہے، الحکم ثابت بے اشارت النص ہے، اور مستدل اس معنی پر اس کلام سے اس طریقے پر استدلال کر رہا، تو یہ استدلال بے اشارت النص ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں عبارت النص اور اشارت النص کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس لیے اب میں کتاب کی
عبارت کی طرف، کتاب کی عبارت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اب عبارت حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فقال وَأَمَّا الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاہر ماسک الکلام لہ۔ چوتھی تقسیم کو شروع کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ استدلال بعبارت النص، تو وہ ہوا کہ ضمیر استدلال کی طرف پلٹ رہی۔ استدلال بعبارت النص وہ اس معنی کے ظاہر پر، اس حکم کے ظاہر پر عمل ہے جس معنی کے لیے، جس حکم کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، کلام کو چلایا گیا ہے۔ مصنف نے استدلال کو نظم کی اقسام میں شمار کیا تسامحاً۔ مصنف کی یہ عبارت کہ استدلال کو، شارح کی یہ عبارت، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ بحث نظم کے اقسام کی ہے، تو مصنف نے استدلال کے اقسام کو اس میں کیوں لایا؟ میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ استدلال مستدل کی صفت ہے، وقوف مجتہد کی صفت ہے۔ استدلال مستدل کی صفت ہے، نظم کی صفت تو نہیں ہے۔ نظم کی صفت تو وہ خود عبارت النص ہے، وہ خود عبارت النص ہے۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب دیا کہ استدلال کو نظم کی قسموں میں شمار کرنا ذرا تسامح پر مبنی ہے، تھوڑی سبک روی اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہے۔ لِأَنَّهُ فعل المستدل، اس لیے کہ استدلال تو مستدل کا فعل ہے، والذی ہوا من اقسام الکتاب، اور وہ جو کتاب کے اقسام میں سے ہے، وہ عبارت النص ہے۔ ہوا ذات عبارت النص، وہ جو کتاب کے اقسام میں سے ہے، وہ نفس عبارت النص ہے، کہتے ہیں۔ وما ثبت بہ، وہ نفس عبارت النص ہے، اور نفس عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم، نفس عبارت النص سے ثابت ہونے والا معنی وہ کتاب کے اقسام میں سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ استدلال تو کتاب کے اقسام میں سے نہیں، مگر تسامحاً استدلال کو کتاب کی اقسام میں شمار کیا۔ استدلال کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الانتقال من الاثر الى المؤثر۔ استدلال نام ہے اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا۔ کیا استدلال نام؟ ذہن کا دونوں لغت ہے، ذہن بھی اور ذہن بھی۔ ذہن کا اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا، اسے استدلال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دھواں دیکھ کر کے ذہن کا آگ کے وجود کی طرف جانا، پہنچ جانا، منتقل ہونا، یہ استدلال ہے۔ دھواں یہ اثر ہے اور آگ یہ مؤثر ہے، تو دھواں دیکھ کر آگ کے وجود کا علم ہونا، ذہن کا اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا، تو استدلال کسے کہتے ہیں؟ ذہن کا اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونے کو استدلال کہتے ہیں۔ یوں ہی بالعکس، اس کے برعکس کو بھی استدلال کہا جاتا ہے، یعنی ذہن کا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا،
اسے بھی استدلال کہا جاتا ہے۔ مثلاً آگ سے دھواں کے وجود پر استدلال کرنا، آگ ہے تو دھواں ہے، تو یہاں ذہن مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہو رہا، تو یہ بھی استدلال ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ استدلال ذہن کا اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا، اسے بھی استدلال کہتے ہیں۔ یوں ہی مؤثر سے اثر کی طرف ذہن کا منتقل ہونا، اسے بھی استدلال بولا جاتا ہے۔ والأخیر هو المراد ہا ہونا، یہاں جو آپ نے دیکھا متن کی عبارت میں الاستدلال بعبارت النص، تو استدلال تو دونوں معنی پر بولا جاتا ہے، یعنی اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا اور مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا۔ یہاں استدلال سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں آخری معنی، پچھلا معنی یہاں پر استدلال سے مراد ہے، یعنی اس جگہ متن کی عبارت میں جو استدلال آیا ہے اس سے مراد ہے ذہن کا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ سے، اللہ رب العزت کے قول اقیم الصلاۃ سے ذہن کا فرضیت صلاۃ کی طرف منتقل ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ سے فرضیت صلاۃ کی طرف منتقل ہونا، یہ استدلال ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ کے قول اقیم الصلاۃ کی وجہ سے، تو یہ استدلال ہے ایک مجتہد کا استدلال نماز کی فرضیت پر، ایک مستدل کا استدلال نماز کی فرضیت پر اللہ تعالیٰ کے قول اقیم الصلاۃ سے، تو نماز کی فرضیت میں مؤثر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، تو یہاں پر استدلال سے مراد یہی ہے ذہن کا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا۔ والأخیر هو المراد ہا ہونا، یہاں پر پچھلا معنی ہی مراد ہے۔ پچھلا معنی یعنی ذہن کا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا۔ والنص، متن کی عبارت میں جو ہے والاستدلال بعبارت النص، والنص هو عبارت القرآن، نص یہ قرآن کی عبارت ہے۔ یہ جو عبارت آ رہی ہے اس سے شارح کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے، یہ تو چوتھی تقسیم ہے، چوتھی تقسیم سے پہلے آپ نے دوسری تقسیم کو سنا اور پڑھا، اور دوسری تقسیم کے اقسام میں ایک قسم نص ہے، تو یہاں عبارت النص میں جو نص ہے، یہ نص اس نص کے معنی میں نہیں ہے جسے آپ نے پیچھے پڑھا، عبارت النص کہ وہ کلام جس کی مراد ظاہر ہے، جس کا معنی ظاہر ہے اور کلام اسی معنی کے لیے لایا گیا، یہ نص کا یہ معنی جو پیچھے آپ نے جانا، یہاں پر نص سے یہ نص مراد نہیں ہے، بلکہ اس جگہ تمام قسموں میں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص میں نص سے مراد ہے لفظ قرآن، عام اس سے کہ وہ لفظ نص ہو، ظاہر ہو، مفسر ہو، محکم ہو، تو کہتے ہیں نص ہوا عبارت القرآن۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نص سے مراد، سمجھ رہے ہیں، نص سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے جو ظاہر کا قسیم ہے جس کو آپ نے دوسری قسم میں پڑھا، بلکہ نص سے اس پوری بحث میں نص سے مراد ہے لفظ قرآن۔ نص سے کیا مراد ہے؟ لفظ قرآن۔ تو یہ جو عبارت النص آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبارت النص عین نص ہے۔ عبارت النص کیا ہے؟ عین نص ہے، تو عبارت کی نص کی طرف اضافت
ایسے ہی ہے جیسے آپ نفس شے بولتے ہیں، نفس شے بولتے ہیں، مگر ٹھیک ہے عبارت النص سے مراد نص ہی ہے، مگر یہاں نص کا معنی صرف لفظ قرآن ہے، یہاں نص کا معنی وہ نہیں ہے جو دوسری قسم میں آپ نے پڑھا، وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے اس سے کہتے ہیں۔ اور نص وہ عبارت قرآن ہے، نص قرآن کی عبارت کا نام ہے، قرآن کے لفظ کا نام ہے، تو نص سے یہاں مراد لفظ قرآن ہے، عبارت قرآن ہے، عام اس سے کہ قرآن کا یہ لفظ ظاہر ہو، نص ہو، مفسر ہو، خاص ہو، عام ہو، جو بھی ہو، وہذا الاطلاق، اور یہ اطلاق یعنی نص کا لفظ قرآن پر بولا جانا فقہا کے یہاں شائع اور ضائع ہے بلا انکار کے۔ تو نص سے یہاں پر مراد وہ نہیں ہے جس کو آپ نے دوسری قسم میں پڑھیں، نص سے یہاں پر مراد وہ نہیں ہے جو ظاہر کا قسیم ہے، نص سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ نص سے مراد عبارت قرآن ہے، اسی وجہ سے کہ مراد نص سے لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے تو تعریف کو لایا ہے مصنف نے اپنے قول ما سیق الکلام لہو، کیا ما سیق الکلام لہو، ان الفاظ میں لایا ہے، ما سیق النص لہو ان الفاظ میں نہیں لایا ہے۔ تو مراد نص سے مصنف کی عبارت میں مراد نص سے اگر وہ ہوتا جس کا ذکر ما سبق میں گزرا، اگر وہ ہو تو ایسی صورت میں کلام کے ذریعے سے تعریف کرنا، یہ تو عام کے ذریعے سے تعریف کرنا ہوگا، شے کی تعریف کس کے ذریعے سے ہوگی؟ عام کے ذریعے سے، اور تعریف بالعام جائز نہیں ہے۔ مثلا انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے سے یہ درست نہیں ہے، تو اگر نص کا پچھلا معنی یہاں پر مراد ہو اور پھر تعریف میں، نص کی تعریف میں کلام لایا جائے تو یہ تعریف بالعام، کیونکہ کلام نص کے پچھلے معنی سے عام ہے، تو یہ تعریف بالعام ہوگی، اور تعریف بالعام جائز نہیں ہے۔ والعمل، تو متن کی عبارت کیا ہے؟ اما الاستدلال بعبارت النص فہو العمل، استدلال بعبارت النص کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ عمل ہے۔ عمل کیا؟ والعمل هو عمل المجتہد، یہ اس تفسیر سے عمل المجتہد سے اولاً اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو عمل ہے، یہ الف لام جو عمل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ الف لام مصنف کے قول میں عہد کے لیے ہے یا مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، یعنی عمل المجتہد، والعمل عمل المجتہد۔ استدلال بعبارت النص کس کا نام ہے؟ کہتے ہیں استدلال بعبارت النص العمل عمل المجتہد بظاہر، عمل مجتہد یعنی استنباط دون الجوارح، سمجھ رہے ہیں؟ عمل مجتہد یعنی استنباط نکالنا حکم کا اخذ کرنا، کس سے؟ نص سے۔ تو عمل سے مراد استنباط حکم، کیا؟ استنباط حکم، عمل جوارح نہیں ہے۔ وَأَمَّا انتقال الذہن من عبارت القرآن الی الحکم، لیکن ذہن کا قرآن کی عبارت سے حکم کی طرف منتقل ہونا تو یہ مجتہد کا استنباط ہے، جیسا کہ اس کی مثال ابھی اس سے پہلے میں ذکر کر چکا کہ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ کے قول اقیموا الصلاۃ سے، تو یہ
استنباط ہے۔ تو ذہن کا قرآن کی عبارت سے حکم کی طرف منتقل ہونا یہ مجتہد کا استنباط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجتہد کا استنباط ہے کس سے؟ من ظاہر ماسیک الکلام۔ اب متن کی عبارت ہے العمل بظاہر ماسیک، تو استدلال باشارت النص کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے، یعنی مستدل کے استدلال کا نام ہے، مستدل کے مجتہد کے استنباط کا نام ہے، کس سے؟ بظاہر، بظاہر، بظاہر ماسیک الکلام۔ تو کہتے ہیں مجتہد کا استنباط اس حکم، اس معنی کے ظاہر سے، من ظاہر ماسیک الکلام لہو، اس معنی کے ظاہر سے جس معنی کے لیے کہ اس کلام کو چلایا گیا ہے، من ظاہر ماسیک الکلام، اس معنی کے ظاہر سے۔ یہاں ظاہر واضح رہے، متن کی عبارت میں جو ظاہر ہے یہ خفی کے مقابلے میں نہیں ہے، تو وہ مجتہد کا استنباط ہے، حکم کا مدلول نظم سے اس بات ہے، ایسے مدلول نظم سے کہ وہ نظم، وہ کلام اسی کے لیے لایا گیا ہے۔ بہرحال تو وہ کس چیز کا نام ہے؟ مجتہد کا استنباط اس معنی کے ظاہر سے، اس معنی کے ظاہر سے جس معنی کے لیے وہ کلام لایا گیا ہے۔ باقی گفتگو میں کر چکا ہوں، صرف عبارت کو حل کر رہے ہیں۔ والمراد من ھذا السوق، ابھی جو آپ نے دیکھا کہ استدلال بے عبارت النص کس چیز کا نام ہے؟ مجتہد کا، مستدل کا ایک معنی پر استدلال کرنا عمل، مستدل کا، مجتہد کا ایک معنی پر استدلال، کس سے؟ اس معنی کے ظاہر سے جس معنی کے لیے وہ کلام، وہ نص لایا گیا ہے۔ تو ایک معنی کے لیے نص کے لائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ مراد یہاں پر کلام کے کسی معنی کے لیے لائے جانے کا یہ ہے کہ کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کرے، کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کرے، سمجھ رہے ہیں؟ کلام اس معنی پر، تو یہ جو ہے کہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا، اس کا مطلب، لائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کرے، عام اس سے کہ وہ معنی اس کلام سے مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو۔ مراد اس سوق سے یہاں پر عام اس سے، اس سوق سے جو نص میں ہوا کرتا ہے، جو نص کی تعریف بار بار میں بیان کر چکے کہ وہاں کلام اس معنی کے لیے لایا گیا، وہاں مطلب یہ تھا کہ کلام اس معنی میں مقصود اصلی، وہ معنی اس کلام سے مقصود اصلی ہو۔ یہاں پر سوق سے مراد عام ہے، کلام کا کسی معنی کے لیے لائے جانے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کرے، عام اس سے کہ وہ معنی اس کلام سے مقصود اصلی ہو یا مقصود طبعی ہو۔ عام ہے، کہتے ہیں اس سوق سے جو نظم ہوتا، کیونکہ نظم جو سوق ہے یہ وہ ہے جو مقصود اصلی ہو، اور عبارت النص میں ما کانا، عبارت النص میں ما کانا مقصوداً اصلیاً، عبارت النص میں وہ جو کہتے ہیں، اور عبارت النص میں مقصود اصلی ہو یا مقصود طبعی ہو۔ فَإِذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ، جب آپ نے جان لیا کہ سوق سے مراد یہاں پر یہ ہے، کلام کے لائے جانے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کرے، کلام اس معنی پر مطلقاً، یہاں سوق کا معنی، اس بحث میں سوق کا معنی یہ ہے کہ کلام اپنے مفہوم پر مطلقاً دلالت کرے، وہ مفہوم و معنی اس کلام سے مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو۔
فَإِذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ، جب بات ایسی ہے کہ سوق سے مراد یہاں پر عام ہے، تو اگر کوئی مستدل استدلال کرتا ہے، کوئی مجتہد استدلال کرتا ہے نکاح کی اباحت پر، نکاح کی اباحت پر، اللہ تعالیٰ کے قول فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے نکاح کی اباحت پر استدلال کرتا ہے تو استدلال کرنے والے کا یہ استدلال بے عبارت نص ہوگا، کیونکہ یہ کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے۔ لایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کی اس معنی پر مطلقاً دلالت ہو رہی ہے، یہ کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کر رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ معنی اس کلام سے مقصود اصلی نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کے لائے جانے سے مقصود اصلی تو عدد کا بیان ہے، کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اباحت نکاح پر اللہ تعالیٰ کے قول فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم سے استدلال کرتا ہے تو یہ عبارت النص ہے، اگرچہ اس میں اباحت نکاح میں نص نہیں ہے، اگرچہ اباحت نکاح میں نص نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے، جس کو میں بیان کر چکا، برخلاف عدد کے، کہ عدد میں یہ کلام نص ہے۔